جی آپ نے بتانا ہے وہ 4 کیٹیگریز کون سی ہیں جی جو آپ ایکس میں آ رہی ہیں بالکل اور اس کا 2000 امپیکٹ کیا ہے یہ اس کانڈی میں؟ لیکن 2018 کے اندر خواجہ سراؤں کے حقوقی تحفظ کا ایک ایکٹ پاس کیا گیا، اور وہ بھی ہم نے 2012 سے موومنٹ شروع کی تھی۔ خواجہ سراؤں نے اپنی جو موومنٹ شروع کی تھی وہ 2012 میں شروع ہوئی، اور 2018 میں جو ہمیں ایکٹ ملا وہ ایکٹ ہمیں تو بار بار یہ کہا گیا کہ یہ محض خواجہ سراؤں کا ایکٹ ہے، جو جھوٹ تھا، محض خواجہ سراؤں کا نہیں تھا۔ اس کی 3rd کلاس میں آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ 3rd کلاس ہے کہ ٹرانسجنڈر مین، ٹرانسجنڈر وومن، خواجہ سرا اور اینی ادر پرسن ہوز جینڈر آئیڈینٹی اور ایکسپریشن از ڈفرنٹ فرام دا سیکس دے ور اسائنڈ ایٹ دا ٹائم آف دیئر برتھ۔ تو دیکھیں جو انسان پیدا جب ہوتا ہے تو انسان کی 2 ہی سیکس ہیں، مرد اور عورت۔ یا مردوں میں خسرہ پیدا ہوگا یا عورتوں میں خسرہ پیدا ہوگا۔ جو مردوں میں خسرہ پیدا ہوگا اس کی جنسی شناخت جو ہے وہ مرد ہی رہے گی، جو عورتوں میں خسرہ پیدا ہوگی اس کی جنسی شناخت عورت ہی رہے گی۔ اب ہمیں جو ایکٹ کے اندر جو ہمیں اعتراض ہے وہ یہ کہتا ہے کہ متجنس مرد، متجنس عورت، خواجہ سرا اور دیگر افراد جن کی صنفی شناخت مختلف ہے۔ اب صنفی شناخت سمجھنا ذرا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے۔ صنفی شناخت کیا ہے کہ میں ہوں مرد، لیکن میری صنف کیا ہے، میرا جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ میں اپنے آپ کو پرندہ سوچتی ہوں، میری صنف پرندہ ہے، میں آسمان میں اڑنا چاہتی ہوں، میں گھونسلے میں رہنا چاہتی ہوں، میں انڈے دینا چاہتی ہوں، تو یہ میری صنف ہے۔ حقیقت میری مرد ہے لیکن میں یہ پرندہ بن کے پھر رہی ہوں، تو مجھے متجنس پرندہ کہا جائے گا کہ میں متجنس پرندہ ہوں۔ میں نعوذ باللہ غلط جسم میں پیدا ہو گئی ہوں، میں تھی تو انسان کے جسم میں پرندہ پیدا ہو گئی ہوں، پرندہ تھی جو انسان کے جسم میں پیدا کر دی گئی ہوں۔ یہ اسی طرح سے متجنس مرد اور متجنس عورت کا کنسیپٹ ہے کہ میں اچھا خاصا مرد تھی لیکن مجھے لگتا ہے ایسے کہ میں عورت ہوں تو مجھے عورتوں کے حقوق دیں، میں پیدا عورت ہوئی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے ایسے کہ میں مرد ہوں تو مجھے مردوں کے حقوق دیں۔ تو آپ کے لگنے پر تو حقوق نہیں نہ دے سکتے۔ آپ کو آج مرد لگ رہا ہے، کل کو آپ کو کچھ اور لگے گا، کل کو آپ کہیں گے مجھے لگ رہا ہے میں کتا ہوں، تو آپ کو کتوں کے حقوق دے دیے جائیں، آپ کو ایکس شناختی کارڈ دے دیا جائے کہ ایکس شناختی کارڈ لے لیں۔ آپ کا موقف یہ ہے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے یہاں دیکھیں پہ؟ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہونا ضروری کیوں ہے یہ بھی تو سوچنا ضروری ہے نا۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہونا ضروری اس لیے ہے کیونکہ آپ معاشرے کے چند مارجنلائزڈ مخصوص افراد کو حقوق دینا چاہتے ہیں، اور ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ وہ حقوق ہائی جیک نہ کر لیے جائیں۔ تو اس کو یقینی بنانے کے لیے ایک طبی سرٹیفکیٹ کا ہونا ضروری ہے۔ ہم کس طرح سے یہ مجھے پتا چلے گا کہ کون مرد ہے، کون عورت ہے، کون خسرا ہے؟ یہ آپ کا طبی معائنہ بتائے گا۔ اب جو ایک ویسٹرن ایجنڈا پروموٹ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ تو انسانی توہین ہے کہ وہ شلوار اتارے۔ تو بھائی شلوار تو عورت بھی ڈاکٹر کے سامنے اتارتی ہے، مرد بھی ڈاکٹر کے سامنے اتارتا ہے، تو خواجہ سرا بھی اتار دیں گے۔ نادرا میں اتارنا توہین ہے نا، نادرا میں تو ہم نہیں اتار رہے، ہم نے تو ڈاکٹر کے پاس اتار دیں۔ لیکن یہ کہتے ہیں جی نہیں ہمارے منہ سے ہمیں مان کے جو ہے حقوق دے دی جائیں۔ تو کل کو کسی بچی کا کوئی ریپ کرے گا، ریپ کر کے وہ اپنی سیکس ریسائنمنٹ سرجری کروا کے ایکس بن جائے گا، آپ کیسے ثابت کریں گے اسے ریپسٹ؟ کل کو جائیداد کی طلب اور لالچ کے لیے میری بہن کو اگر 50 لاکھ حصہ مل رہا ہے اور ایکس بنوا کے اسے 2 کروڑ حصہ مل رہا ہے، تو آپ کا نہیں خیال کہ وہ ایکس بنوا لے گی؟ تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ معاشرے میں ہمارے حقوق کو ہائی جیک کیا گیا۔ ہمیں اس بل سے کوئی اعتراض نہیں، پاس ہو گیا تو ہو گیا، حکومت جانے، حکومت کا کام جانے، لیکن یہ محض خواجہ سراؤں کا بل نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ مختلف صنفی شناختوں کا ہے کہ صنفی شناخت ایک جینڈر کوئر ایک صنفی شناخت ہے۔ جینڈر کوئر کیا کہتا ہے؟ وہ جینڈر کوئر انسان یہ کہتا ہے کہ نہ میں مرد ہوں نہ میں عورت ہوں، ہوا یا پیدا مرد ہوا یا عورت ہوا ہے، لیکن وہ کہتا ہے منہ سے یہ کہ میں ہوں نہیں دونوں، تو مجھے دونوں ہی نہ مانے جائیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں عقلی لحاظ سے بھی مذہبی لحاظ سے بھی دونوں سے پورا نہیں اترتے۔ آپ کی جنس 2 ہیں اور آپ کو دونوں جنسوں میں حق ملے گا اور شناخت ملے گی۔ میں مرد ہوں، مردوں میں خواجہ سرا پیدا ہوئی ہوں، تو مجھے شناخت تو مرد کی ملے گی، لیکن میری شناختی کارڈ کے اوپر ایک شناختی علامت لگا دی جائے جو میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرا کے میں لگواؤں اور میں اپنے حقوق لے سکوں۔ چلیں جی، بہت شکریہ، تھینک یو۔